اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ پچھلے دن ایک تحفہ ملا تھا، یہ ایک قدرتی پروڈکٹ ہے اور اینٹی بایوٹک ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ کو دکھانے سے پہلے کیوں نہ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ انفیکٹ علم کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو بالکل رواں پانی کی طرح، تازہ پانی کی طرح اپنے سننے والے تک پہنچاتے ہیں اور اس کی زندگی میں بھی اس کی وجہ سے راحت آتی ہے، آسانی آتی ہے۔ اچھا، یہ جس سبزی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، ہم عام طور پہ اسے صرف کھانے پکانے میں، مسالہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو اس کا چھوٹے چھوٹے یوں سمجھے 10 سے 20 جوے ہوتے ہیں، بلب جیسے ہوتے ہیں، انہیں بلب کہتے ہیں یا جوے، جوئے نہیں کہتے، جوے۔ اور ان جووں کو ویسے تو چھیلنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں مائیوں کو عام طور پر لگایا جاتا ہے، وہ چھیلتی ہیں، یہ ناخن اور جو گوشت ہے یہ اس میں لگتا ہے، خراب ہوتا ہے، اس کو چھیلنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کے بنا سالن مزیدار بھی نہیں پکتا۔ میں حیران رہ گیا جب پتہ چلا کہ ہزاروں سال سے یہ جو یونان ہے اور چین والے ہیں، ان کے جتنے حکماں ہیں وہ اور جتنے ان کے پلیئرز ہیں، ان کو لازمی استعمال کرایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے پھر دنیا آگے بڑھی، سائنس نے تحقیق کی، تو پتہ چلا یہ تو قدرتی طور پہ اینٹی بایوٹک ہے، اور اینٹی بایوٹک کی ہم جو دوائیاں کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، پورا جسم آپ کا تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد آپ بہت تنگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کو وومٹنگ والی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ لہسن ویسے ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ پیاز کی نسل میں سے ہے، ایلیم جو اس کا نام ہے، کہ اس کی نسل میں سے ہے، اور اس کی تھوڑی سمیل ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جب اس کو کچا کھا کے مسجد میں آتے تھے تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ کچا لہسن یا پیاز کھا کے مسجد بھی نہیں آنا، ساتھ والا نہیں کھڑا ہو پاتا۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پھر اس کا حل نکالا، لائک بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سکھا کے اس کا پاؤڈر بنا دیا، لیکن اس پاؤڈر میں اتنی 2 نمبری ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ جو دیسی لہسن ہے، اگر آپ 5 کلو لیں اور اس کو خشک کریں تو 5 کلو آئے گا قریباً 5000 کا، 4000 کا، یعنی اتنا ریٹ اس کا دیسی کا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو خشک کرتے ہیں بمشکل 1 کلو بچے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کی قیمت 3-4 ہزار ہونی چاہیے 1 کلو کی، لیکن جب وہ 300-350 میں بیچتے ہیں تو اب اس میں کیا ڈالا جاتا ہے کہ جو بالکل مٹی جیسا ہی ہوتا ہے، جس کی کوئی انہیں قیمت نہیں ہوتی۔ اچھا، ان ساری باتوں کا میں نے پاکستان ہربل والوں سے بھی پوچھا کہ آپ لوگوں نے جو نیا پروڈکٹ نکالا ہے لہسن والا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کیپسول میں ڈالا، جڑا والا سے انہوں نے جو دیسی لہسن تھا وہ منگوا کے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹا، اور مجھے چونکہ اس لیے انٹرسٹ تھا کہ کئی سالوں سے میرے بچے مجھے صبح نہار منہ 2 جو جوے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے سے کاٹ کے تو دیتے ہیں پانی سے پینے کے لیے کھانے سے پہلے، اور یہ بہت مفید میں نے پایا۔ ایک تو یہ کہ آپ، اچھا اگر سائنسی زبان میں دیکھا جائے تو یہ آپ کے خون کو گہرا یعنی موٹا نہیں ہونے دیتا، اور آپ کا خون جو ہے اس سے رواں رہتا ہے۔ دوسرا، آپ کے جسم میں جانے کے بعد اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر یوں سمجھیں کہ وٹامن 2 وٹامن بڑی تعداد میں، بی پایا جاتا ہے، اسی طور پہ اس کے اندر وٹامن ای پایا جاتا ہے، میگنیشیم پایا جاتا ہے، سلفر پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر فائبر پایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے اللہ نے اس کی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ پائی جاتی ہیں، اور کیلوریز اس کی کم ہیں، یعنی یہ موٹاپا نہیں کرتا، اور ویسے بھی تو اس کی جو خوراک بھی تھوڑی لینی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے جوے لیتے ہیں، جو توریاں اس کی لیتے ہیں، تو آپ کو روزانہ 1 یا 2 لینی چاہیے، ایک آدھ دن چھوڑ بھی دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، پر آپ کے اندر جو جسم کے اندر کولیسٹرول پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، اسی طور پہ اگر کوئی کہیں سوجن ووجن ہے وہاں بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتا، چونکہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور جو بیکٹیریا ہے اس کو روکتا ہے۔ صبح میں نے خاص طور پہ پڑھا کہ صبح کیوں کھایا جاتا ہے، یونان والے بھی صبح دیتے تھے، چین والے بھی صبح دیتے تھے، اور خالی پیٹ کیوں دیتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جو پیٹ کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ اس وقت کمزور ہوتے ہیں اور اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سو ان پہ یہ غالب آ جاتا ہے،
اور ان کو کمزور کر کے انسانی جسم کو نقصان پہنچانے کی طاقت سے محروم کر دیتا ہے۔ لہسن کو جو دل کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی خاص طور پہ ریکمینڈ کرتے کہ اس سے خون پتلا ہوتا ہے اور کولیسٹرول رکتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی قدرت نے چیز بنائی ہے اور اس کے اندر اتنے سارے فائدے رکھ دیے ہیں۔ پاکستان ہربل والوں نے ابھی حال ہی میں یہ جو گارلک ہے اس کو کیا ہے مارکیٹ، اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان کے کیپسول ہیں، ایک کیپسول یہ لینا ہوتا ہے ایک دن میں، اور اچھا مجھے اچھا لگتا ہے جب یہ بھی ساتھ اس کے اندر جو میڈیسن کو محفوظ رکھنے والا بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر 60 کیپسولز ہیں، اور آپ ان سے ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ خالص ہے، گارنٹیڈ خالص ہے، اور جن کو اسمیل آتی ہے اور وہ نہیں کھا سکتے کچا، اور اس کی توریاں نہیں کھا سکتے، تو وہ آرام سے روزانہ ایک کیپسول آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے جو فائدے ہیں آپ کے نظام ہضم کو، یہ رومن بھی یوز کرتے تھے، یہ مصری بھی یوز کرتے تھے، ایرانی بھی یوز کرتے تھے، یہود بھی یوز کرتے تھے، عرب بھی یوز کرتے تھے، اور اس کو مسالہ جات کا سردار مانا جاتا ہے طاقت کے اعتبار سے۔ اور چونکہ یہ کھانے کے کچھ دیر کے بعد ہی آپ کی جو طبیعت ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، اور کافی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی اچھی چیز آپ کو استعمال کو ملے اور اس کے بارے میں علم بھی ہو، ہم عام طور پہ جو سبزیاں اور اپن نباتات اور ہماری جو یوں سمجھیں سوغاتیں ہیں قدرتی، ہم ان کو ٹوٹکے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان پہ ریسرچز اور تحقیقات ہوتی ہیں، کہیں ان کو لیسونا کہا جاتا ہے، اور اب تو یہ ایتھلیٹس کو دی جاتی ہیں، کیونکہ ایتھلیٹس کی جو اندر ویسے تو میں نے کچھ ریسرچز اور بھی پڑھی، لیکن ان پہ میرا پورا دل نہیں، چونکہ کچھ نے کہا کہ یہ کینسر کو بھی روکتا ہے، فلاں کو بھی کرتا ہے، فلاں کو بھی کرتا ہے۔ اوکے، ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے جن چیزوں کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور جن کا ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ اور یہ وکی بھٹی ظاہر مس ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ سر بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میرے شوہر بالکل لفٹ نہیں کراتے، رابطہ نہیں کرتے، اور مجھ سے غیریت برتتے ہیں، رشتہ سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، میں کیا کروں، میں بہت تنگ آ گئی ہوں۔ مس بلال عارف نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، میں بھی بہت تکلیف میں ہوں، میری شادی کو 25 برس ہو گئے، 9 میرے بچے ہیں، میرے شوہر ذرا سی بھی بات پہ کٹی کر لیتے ہیں تو کئی مہینے فون نہیں اٹھاتے، کوئی بات کرنی ہو تو مجھے گالیاں دینے لگتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میرا قصور کیا ہے، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ تو پھر مجھے وہ بد زبان اور گندی عورت کہتے اور دھمکیاں دیتے۔ میں زندگی رو رو کے میری آنکھیں آدھی رہ گئی ہیں، مجھے کچھ گائیڈ کریں، میں کیا کروں؟ خاتون حضرات، یہ جو مسئلہ ہے، شکایت تو یہ بہت بڑی ہے، بہت متواتر ہے، پر اگر تو ہم نے مقابلہ کرنا ہو ان میوں سے جو بدتمیز ہیں، بد تہذیب ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، آپ کو لفٹ نہیں کراتے، تو ساری عمر پہ مقابلہ کرتے رہیں گے اور مقابلے میں آپ ہار جاؤ گے۔ اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں، رشتہ یا تو نبھایا جاتا ہے یا توڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ نبھانا ہے، اگر نبھانا ہے تو پھر کچھ سٹائل اور ہوگا۔ اور جیسے میچ کھیلنے جائیں، اگر میچ جیتنا ہو تو اسٹریٹجی اور ہوتی ہے، اگر میچ برابر رکھنا ہو تو اسٹریٹجی اور ہوتی ہے، یعنی دونوں میں پوری آپ کی فزیک بدل جاتی ہے، آپ کا سٹوکس بدل جاتے ہیں۔ تو اگر تو رشتہ آپ نے بچانا ہے تو پھر ہم اس طرح کی حکمت عملی کریں گے، اور اگر نہیں بچانا، آپ نے کہا نا کھائے خسمانوں، اب میں تنگ آ گئی ہوں، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو جہاں چھوڑ کے جائیں گے وہاں بھی بہت زیادہ پھولوں کے ہار نہیں ہوں گے، اور وہاں بھی بہت زیادہ اچھا استقبال نہیں ہوگا، پھر بھی کسی مرد سے واسطہ پڑنا ہے، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کیسا نکلے۔ آپ سوچیے، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کہاں سے کیا چیزیں سکھاتا ہے۔ فرعون بہت ظالم تھا، لوگوں کے بچے مارتا تھا اور ظلم کرتا تھا، یعنی کبر سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو اگر نتھ ڈالی اس کے گھر میں تو اس کی بیوی نے ڈالی، یعنی اتنے ظالم آدمی کی بیوی اس کے ظلموں کے یوں سمجھیں بارش میں اس کے گھر میں رہتی تھی، وہاں اس نے اس بچے کو پالا پوسا، اور اس خاتون کی نیکی کا اور اس کی بابرکت وجود کا رب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ یعنی بڑے سے بڑے ظالم کے ہاں بھی ایک بہت نیک، پاکیزہ، متقی اور شاندار کامیاب عورت رہ بھی سکتی ہے اور زندگی گزار بھی سکتی ہے، بچے بھی پال سکتی ہے۔ اب لائک ان خاتون کے 9 بچے ہیں، تو ان کو
लड़ाई का मशवरा तो मैं कभी भी नहीं दूंगा, ना दूसरी को दूंगा। पहला काम ये कर लीजिए कि जो मियाँ आपको जिस जिस बात पे नाराज़ होता है, गालियाँ देता है, उसको एक कागज़ पे लिख लीजिए। ये पहली बात है। आप एक चीज़ लिखोगे, आपको 2-3 और भी याद आएंगी कि मियाँ इस बात पे भी नाराज़ होता है, इस बात पे भी नाराज़ होता है। तो आमतौर पे मैंने ऐसे जो केसेस देखे हैं, जो मेरे पास आते हैं, मियाँ बीवी लड़ाई की, शरीर लड़ाई के बाद बड़े से बड़े 3 मसले होते हैं। वो कहते हैं मेरी सुनती नहीं है, मुझे समझती नहीं है। अच्छा, जब आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो तो उसको पारा चढ़ेगा। तीसरा, औरतें आमतौर पे ब्लेम करती हैं, तेरी घर में तेरी माँ ने, तेरी बहन ने, तेरे बच्चों ने। यानी अगर सारा दिन आप बच्चों के साथ रहे हो और आपने ठीक से उनको टांगे वांगे नहीं तोड़ी, तो मियाँ के आने के साथ ही क्यों सारा मलबा आपने मियाँ को बताना कि ये तेरा ये बेटा भी गंदा, तेरी ये बेटी भी गंदी, इनका खून गंदा, इनके मिजाज गंदे। तो वो बाहर से क्या करके आया? बाहर से को आराम सो के तो नहीं आया ना। अब आते ही आपने उसे एक नई टेंशन डाल दिया। शिकायतें ही शिकायतें ना किया करें, फौरन अपने आप को रोके। जो घर आपका है इसमें इख्तियार भी अपना इस्तेमाल करें। जितना अपने बस में आपकी चीज़ें हैं उसको बेहतर करें। मियाँ अगर चाहे कि मुझे इन्वॉल्व करें तो करें, वरना ना करें। ये पहली बात है कि आप उसकी चीज़ों को समझें। दूसरा, अपना रिश्ता जब ज़ाया नहीं करना तो फिर अपनी ज़ुबान को दराज होने से रोकिए। जितनी ज़ुबान दराज होती है, औरतों की रुकती नहीं है। जब ये 2-3 जुमले के बाद फिर मियाँ उठ के खड़ा हो जाता है, फिर वो ताड़ ताड़ मारता है। कभी आपका सर दीवार में लगेगा, कभी आप कहेंगे मेरा सर फट गया, कभी आपको वो ठुड्डा मार देगा। अब सोचिए, इस कैफियत पे ले जाने वाला कोई और नहीं है, आप खुद हो। तो किस हकीम ने कहा कि सारा दिन आपने इंतज़ार किया शाम को मार खाने के लिए? ये मार आपने इनवाइट की है। वो अंग्रेजी में कहते हैं यू आस्क फॉर इट। नहीं, किसी से सवाल पूछना तो अलग बात है, लेकिन आप उसको इतना इरिटेट कर दो, इतना तंग कर दो। आपका मियाँ अगर शैतान भी हो, शराबी कबाबी भी हो, जुआ खेल के आया हो, सारे इंसानी बुराइयां उसके अंदर पाई जाती हों, फिर भी उससे मार खाना वाजिब नहीं है। यानी ये वर्स्ट चीज़ है कि जो औरत करती है कि उन लफ्ज़ों को, उन जुमलों को, उन तानों को जो उसकी माँ नहीं देती, जो उसकी बहनें नहीं देती, उसका भाई नहीं देता, उसका बाप नहीं देता, मतलब आप उसकी मामी की लगती हो को जाकर उसको ताने देना शुरू कर दो कि तू ऐसा तू वैसा। जो औरतें बहुत ज़्यादा टाइम मांगती हैं, आप सोचिए इतने से टाइम में तो जूते पड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, बदतमीज़ी हो जाती है। खातिन हज़रात, आखिरी बात यह है कि जैसा बीज वैसा फल। मोहब्बत बोओगे तो मोहब्बत काट लोगे, इज़्ज़त बोओगे तो इज़्ज़त काट लोगे। गिला शिकवा, बेइज्जती, इल्ज़ाम जब आप ये बोते हैं तो फिर यही मिलता है। सबसे पहला काम ये कीजिए जो मैंने पहले बताया, लिख लीजिए। दूसरा ये कीजिए, अपने आप को समझाइए कि यहाँ लड़ने से बात नहीं बनेगी, इल्ज़ाम लगाने से भी नहीं बनेगी। तो चुप रहना, खामोश होना। फिर जब बीच में कभी कभी हफ्ते में एक आध दफ़ा को अच्छा वक्त आए, बंदा उस बात को धीरे से डिस्कस कर लेता है। कभी कह देता है कि मुझसे बात चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, मैं क्या करूं, और उसका हाथ पकड़ के कंधे पे सर रख के प्यार से, वैसे तकलीफ़ होती है प्यार करते हुए और उसको देखते हुए गुस्सा ही बड़ा आता है, अंदर आपका वजूद गुस्से से भरा हुआ है, तो वहाँ से भी गुस्सा ही निकलेगा ना। तो बेहतर है इन चीज़ों को सेटल कर लें। कभी मुझसे आपके मिलना चाहें, दोनों आ जाइए, तो कोशिश करेंगे। चूँकि मैं तो पार्टी नहीं होता, तो बाज़ चीज़ों को डांटना भी पड़े मैं डांट देता होता हूँ, समझाना भी पड़े तो समझा देते हैं। तो अकल को अगर समझ आ जाए तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, वरना फिर ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करे सबके लिए तमाशा बनती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।